نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ دو چیزیں لازم اور ملزوم کر دیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کبھی خوشیاں دے کر آزماتا ہے کہ میں تمام چیزیں اس کو عنایت کرتا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں یہ بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر آزمائشیں ڈال کر اس کا امتحان لیتا ہے کہ آزمائشوں میں یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو بادشاہی کا تاج پہناتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو فقیری دے کر اس کو آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف دے کر، تمہیں خوف عطا کروں گا، پھر تمہارے آزمائش تمہیں آزماؤں گا، والجوع، پھر تمہیں بھوک عطا کروں گا، بھوک کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں کو کم کر کے تمہاری آزمائش کروں گا، تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا، ونقص من الاموال والانفس، اور کبھی تمہاری جانیں لے کر تمہیں آزماؤں گا، تمہارے پیارے جو تمہارے ساتھ رات دن ہے ان کی جانیں لے کر تمہیں آزماؤں گا کہ اب دیکھتا ہوں جب تمہارے پیارے تم سے جدا ہوتے ہیں تم اس پر کتنا صبر ادا کرتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شے تھی اللہ کے پاس لوٹ گئی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی تمہارے پھل فروٹ، تمہاری آسائشیں، تمہارے آرام تم سے چھین کر تمہیں آزماؤں گا، والانفس والثمرات وبشر الصابرین، یہ ساری چیزیں جس کو عطا کر دی، کبھی اسے آزمایا موت دے کر، کبھی اسے آزمایا بھوک دے کر، کبھی اسے آزمایا خوف دے کر، یہ ساری چیزوں سے جو ان آزمائشوں سے نکل گیا، وبشر الصابرین، جس نے صبر کر دیا اور اس کے لیے خوشخبری ہے، وبشر الصابرین، جو ان آزمائشوں سے باہر نکل آیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وبشر الصابرین، اس کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہی وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی یہ شے تھی، یہی میرے سے واپس چلی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہی واپس چلی گئی۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی ہے۔ فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اچھی چیزیں عنایت کرتا ہوں، بادشاہی دے کر، تخت و تاج دے کر تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہیں اچھی آسائشیں دے کر تمہارا امتحان لیتا ہوں، تمہیں آزمائشوں میں ڈال کر تمہارا امتحان لیتا ہوں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس میں نے اچھی چیزیں دی، جسے میں نے دنیا کے سارے آسائشیں دی، آرام دیا، وہ کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، آسائشیں دینے کے بعد لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے اتنی نعمتیں عطا کی، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا، ولئن کفرتم، اور اگر میں نے اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی سخت ہے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بھی سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو کبھی اچھی چیزیں دے کر آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی آزمائشوں میں ڈال کر انسان کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صابر و شاکر ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کبھی بھی ہمت نہ ہارے۔ انسان پر آزمائشیں آتی ہے، بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، غم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آنے کے بعد جب ایک بندہ یہ سوچ لے، جب ایک بندہ ہمت نہ ہارے، اللہ کے دیے ہوئے پر کبھی آزمائشیں آتی ہے تب ہمت نہ ہارے، خوشیاں ملتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ جب بندہ ایسا بنے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک شخص ہے، کہتے ہیں گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے۔ کوئی انسان اگر ہمت اپنی ہار جاتا ہے تو بندہ ہارا ہوا ہے، وہ بندہ کبھی نہیں ہار سکتا جو ہار کو ہار نہ مانے، جو ہار سے کبھی ڈرتا نہ ہو، جو شکست سے کبھی ڈرتا نہ ہو، اس بندے کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ انسان گرتا ہے، انسان محنتیں کرتا ہے، 10 سال کسی شخص نے ایک گول بنایا، 10 سال محنت کی، پھر وہ بندہ ناکامیاب ہوتا ہے۔ والثمرات کی تشریح ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایک بندے نے 10 سال محنت کی، 15 سال محنت کی، ایک گول سیٹ کیا، اس گول کو سیٹ کرنے کے بعد وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے، تو کہا ناکام ہونے کے بعد نیور گیو اپ، آپ اس کام کو نہ چھوڑیے، آپ کسی کام میں ہمت نہ ہاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے اور پوری محنت کیجئے، پورا اپنا 100% دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابیاں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی تمہارا قدم چومے گی اگر تم ہمت نہیں ہارو گے۔ تو ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں بھی آئیں گی۔ کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ پریپیئر فار دی ورسٹ۔ اگر تم اچھے کی امید رکھو اور برے کے لیے تیار رہو، اچھے کی امید رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ جب نا امیدی تم نہیں رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے اور نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں دیں گے۔ اچھے کی امید رکھنی ہے اور برا وقت آئے تو برے وقت سے ڈرنا نہیں ہے، برے وقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو شخص برے وقت کا مقابلہ کرتے ہیں وہی بہادر ہوتے ہیں، انہی کا قسمت ان کا مقدر ہوتی ہے اور ان کی نعمت ان کا مقدر ہوتی ہے اور ان کی بلندی ان کا مقدر ہوتی ہے، بلندی ان کا قدم چومتی ہے۔ جو ہار سے نہیں ڈرتے، جو کبھی ہار تسلیم نہیں کرتے، جو کبھی شکست تسلیم نہیں کرتے، وہ بندے کبھی دنیا میں ناکامیاب نہیں ہوتے۔ لہٰذا ناکامیابی سے ڈرنا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، چیزیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتے بھی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر ہمیں آزماتے ہیں، اس بندے کو میں نے نعمت دی، اس بندے نے اس نعمت سے خوب لطف اندوز ہوا، اب یہ بندہ کسی دوسرے شخص کی جو غریب ہے اس کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ بندہ اگر میں نے اسے نعمتیں دی ہے، اب یہ بندہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، جس کا غریب ہمسایہ ہے اس کی قدر کی کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین کر اس کو آزمائشوں میں ڈال کر اس کے صبر کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا صابر و شاکر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر دوسری جگہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں فی البأساء، بھوک میں، بأس واحد کے ساتھ آئے تو جنگ کے معنی میں ہے، اور بأسا یعنی بھوک، ننگ اور فقیری جب اللہ تبارک و تعالی سے دے، والصابرین تو یہ صبر کرنے والے ہو، والصابرین فی البأساء والضراء، اور جب اسے تکلیفیں ہو، جسمانی تکلیفیں اسے پہنچے تب یہ صبر کرنے والا ہو۔ جب یہ بندہ صبر کرنے والا ہو جائے تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بندہ مقبول ہے، یہ بندہ مقبول ہے۔ محمد علی جوہر ایک شاعر گزرے ہیں، جیل میں تھے، آخری وقت جیل میں گزار رہے ہیں، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا،
انگریزوں کے دور میں جیل میں ہے، ایک بیٹی کا انتقال ہوتا ہے، کچھ لمحے بعد، کچھ عرصے بعد دوسری بیٹی بھی اسی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا جاتی ہے۔ جب وفات پاتی ہے تو ان نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکر اور توکل کا یہ عالم تھا کہ شعر کہا تیری صحت منظور، تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو نہیں منظور تو ہمیں بھی نہیں منظور، یعنی اللہ کو جو منظور ہے وہی ہمیں منظور ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت یاب نہیں رکھنا چاہتا تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے ربا، اگر تو اسی حال میں، اگر تو نے اسی حال میں ہمیں رکھنا ہے تو ہم اسی حال میں خوش ہے۔ اگر اللہ تو اسی حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس حال میں بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ایک انسان کے اندر آئیں گی، جب ایک انسان ہمت نہیں ہارے گا، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا اور تکلیفوں پر صبر کرے گا، تو اس بندے کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر آئیں گی، یہ ایک ساری چیزیں اگر ایک انسان کے اندر جمع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں اور کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وبا میں جو ہم سے ہمارے پیارے چھن جاتے ہیں، ہمیں اس وبا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وبا کے دن ہیں، نکل جائیں گے، آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے۔ یہ وبا بھی اللہ کے دن ہے، ان وبا کے دنوں کو بھی اللہ کا دن سمجھ کر، اللہ کے دن سمجھ کر ان پر شکر ادا کیا جائے اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔